وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے ختم خواجگان کے بعد تعلیم میں جو حدیث پاک پڑھی تھی جس میں موت کا تذکرہ تھا، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں بہت بڑی تشریح لکھی ہے جو ہم پوری نہیں پڑھ سکے ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ آج مختصر بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، بزرگوں کے احوال پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ضرور چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کسی چیز میں بھی رغبت نہ کر اور اپنے آپ کو صرف حق تعالی شانو کے لیے خاص کر لے، اور تو ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو جا تاکہ وہ بھی ہمتاً تیری طرف متوجہ ہو جائیں اور تجھے اپنا ولی بنا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں حق تعالی شانو کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں، اور جو میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک یعنی 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے 500 درم پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ اپنے خدام پر تقسیم فرما دیں۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس ان کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت میرے پاس بہت سے دینار اشرفیہ ہیں۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے یا نہیں چاہتے؟ اس نے عرض کی یہ خواہش تو ضرور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تم ہم سے زیادہ محتاج ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر اضافہ نہیں چاہتے، اس لیے تم اپنے ہی پاس رکھو۔ یہ کہہ کر وہ درم اسے واپس کر دیے، قبول نہ فرمائے۔ تو اس میں کتنا بہترین سبق ہے کہ جیسے ہم اور آپ مال کے پیچھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑھ جائیں، یہ بزرگوں کا حال ہے جن کا تعلق اللہ کی ذات سے لگ جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ دے اس پہ وہ راضی رہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شاگردوں کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے۔ ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ تم تو ان کو لیے بیٹھے ہو اور گھر میں آٹے کی ایک چٹکی بھی نہیں ہے۔ وہ فرمانے لگے ارے اللہ کے بندی، ہمارے سامنے ایک نہایت سخت گھاٹی بڑی دشوار گزار آ رہی ہے، اس سے صرف وہی لوگ نجات پا سکیں گے جو پہلے ہلکے پھلکے ہوں گے۔ بیوی یہ بات سن کر راضی خوشی واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ دینار بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، دنیا دار بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کپڑا پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں، اور ان کے پاس جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ اس کو کام میں تو لاتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مال ہے۔ مال کو دیکھ کر ہم بھی لیتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے، لہذا دیکھنے میں تو ہم اور وہ برابر ہیں۔ کام میں وہ بھی نہیں لاتے، ہم بھی نہیں لاتے، لیکن ان کو اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا اور ہم حساب سے بری ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کرتے، ہم سے محبت تو اللہ کے واسطے کرتے ہیں اور دنیا میں ہم سے الگ الگ رہتے ہیں۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے کہ وہ تو اس کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہم جیسے ہوتے، اور ہم اس کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم ان جیسے ہوتے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اہل و عیال کی کثرت اور آمدنی کی قلت نے بہت مجبور کر رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تیرے گھر والے تجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس نہ آٹا ہے نہ روٹی ہے، اس وقت کی تیری دعا حق تعالی شانو کے یہاں میرے اس وقت کی دعا سے زیادہ قابل قبول ہے۔ حضرت شیخ نے بالکل صحیح فرمایا، لوگوں کو آقا سے مانگنے کی قدر نہیں ہے، نہ اس کے وقت قلوب میں ہے۔ اس کریم کے یہاں تڑپ کے مانگنے کی بڑی قدر ہے، اور مستر کی دعا خصوصیت سے قابل ہوتی ہے۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، سورۃ نمل رکوع نمبر 5، ترجمہ: کیا وہ ذات جو بے قرار آدمی
کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے بھی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کہ اگر تجھے کوئی مضرت پہنچے تو اس کو پکارے تو وہ تیری مصیبت کو زاحل کر دے، اور وہ اللہ وحدہ کہ اگر تو کہیں راستے میں سوار ہو سواری کو گم کر دے پھر اس کو پکارے تو وہ تیری سواری کو تجھ پر لوٹا دے، اور اگر تجھے قحط سے سابقہ پڑے پھر تو اس کو پکارے تو تیرے لیے روزی اتار دیں۔ سعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی آئی اور اس نے اپنے سردار سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھوڑے کو نظر نے کھا لیا، وہ گھوڑا حیران سرگردان گھومتا پھر رہا ہے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو ڈھونڈ کر لائیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی جھاڑنے والے کی ضرورت نہیں، اس کے ناک کے دائیں سوراخ میں 4 مرتبہ بائیں میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پھونک مارو۔ دعا لکھی ہوئی۔ دعا کا ترجمہ: کوئی خوف کی بات نہیں اے آدمیوں کے رب، تو اس کی تکلیف کو زائل کر دے اور اس کو شفا عطا کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شخص نقصان کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ شخص گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور کہنے لگا میں نے آپ کے کہنے کے موافق کیا، وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ کھانے بھی لگا اور پیشاب پخانا بھی کیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح دل میں جما لینا چاہیے، اور جتنی زیادہ دل میں یہ بات پختہ ہو جائے گی اتنی ہی دین اور دنیا میں کام آنے والی بات ہے کہ نفع اور نقصان صرف اسی پاک ذات وحدہ لا شریک لا کے قبضے میں ہے، اسی سے اپنی حاجت طلب کرنا چاہیے، اس کی طرف ہر مصیبت میں متوجہ ہونا چاہیے، ساری دنیا کے قلوب اسی کے تابع ہیں۔ بھئی اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم بھی ہر وقت ہر آن اور ہر گھڑی اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان بن جائے اور ہمارے دل ایسے صاف ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھو خانقاہوں میں جانے کا مقصد اللہ والوں کے جوتوں میں جا کر بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں پہ بھی اس کا اثر پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کروڑوں اربوں احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اپنے علاقے میں اللہ نے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی جو نا خانقاہ اللہ نے ہمیں دی نسبت عطا فرمائی، اور اپنے شیخ دامت برکاتہم کی نسبت عطا فرمائی، ہم اس کی قدر کر لیں۔ اگر ہمارا شیخ امریکہ میں ہوتا، افریقہ میں ہوتا تو پھر ہمیں بڑی قدر ہوتی۔ اللہ نے ہمارے ایک ہی شہر میں شیخ رکھا ہوا ہے۔ ان ساتھیوں سے جا کر پوچھوں جو پشاور میں رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کہ ان کو شیخ کی کتنی قدر ہوتی ہے، نسبت کی کتنی قدر ہے، سلسلے کی کتنی قدر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں کہ ہمیں بھی اپنے سلسلے کی اللہ نے جو نسبت عطا فرمائی اس کی قدر آ جائے، اور اس کی تمنا لگ جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق بن جائے۔ اللہ نے ایک واقعہ ذہن میں ڈالا، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس عورت کا شوہر نہیں تھا، وہ خود ہی مزدوری کر کے سلائی کر کے اس طریقے سے گھر کا نظام چلاتی تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک بچے کی وہ پیدا ہوئی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ تو اس نے کوئی سنا تھا کہ کسی علاقے میں ایک اللہ والا ہے، ایک بزرگ ہے، علماء ہیں، دین کے دائی ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر، اس کو ترغیب دے کر، بچے کو لے کر اس بزرگ کے پاس لے گئی۔ فرمایا حضرت آپ کی خدمت میں اپنا چھوٹا بیٹا لایا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں زندگی گزار رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی کچھ پڑھ لکھ لے، کچھ بن جائے، لیکن حضرت آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، یہ چھوٹا سے میرا بچہ ہے۔ اب ماں کی قربانی دیکھیں، ہمارے بھی بچے نا، تو اس ماں کی قربانی دیکھیں۔ ہمارا بچہ 1 گھنٹہ نہیں آتا گھر میں یا کسی پڑھائی کی وجہ سے، تو ہمیں کتنی فکر لگ جاتی ہے، اور یہاں فکر کس کی کہ بچے کا ایمان بن جائے، بچہ اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے۔ تو وہ بزرگ سے کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، یہ میرا بچہ چھوٹا ہے،
یہ آپ کے پاس رہے گا، مدرسے میں پڑھے گا، اس کو میری یاد ستائے گی، یہ آپ سے بہانہ کرے گا، یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ کر کے آئے گا، آپ سے چھٹی مانگے گا، لیکن آپ اسے چھوڑنا نہیں، اور آپ مجھ سے وعدہ کرو جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ کے جہاں سے نہیں جائے گا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو حضرت نے بھی وعدہ کر لیا اس کی ماں سے، اور سفر بھی بہت دور، یہ بھی نہیں کہ یہاں سے مانسیرا گئی یا معین آباد یا داؤچرنگی، غالباً کوئی دنوں کا سفر تھا یا کوئی 10-12 گھنٹوں کا سفر، اتنے دور جا کر چھوڑا بچے کو۔ اور یہ واقعہ سنا تھا میں نے شب جمعہ میں، ایک بزرگ ممبر پہ بیان فرما رہے تھے، تو وہ چھوڑ کے آ جاتی، کچھ عرصے کے بعد بچے کو اپنی ماں کی بڑی یاد آتی ہے، وہ استاد جی کے پاس جاتے ہیں، استاد جی چھٹی دے دو، اماں سے ملاقات کرنی، استاد جی کو جو حضرت تھے ان کو ان کی والدہ سے جو کیا ہوا وعدہ تھا وہ یاد آ رہے ہیں کہ بچے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت نے جان بوجھ کر اس بچے سے کہا، کیونکہ بچے کا دل بھی نہیں توڑنا، نہ اس کی ماں کا دل توڑنا ہے، تو بچے سے جان بوجھ کر کہا کہ بیٹا اتنا سبق آپ یاد کر لو، کل صبح مجھے سنا دو، آپ کو کل چھٹی دے دوں گا۔ تو بچے نے کہا وعدہ کریں مجھ سے، تو حضرت نے فرمایا وعدہ، کیونکہ حضرت نے جو اس کو سبق دیا وہ غالباً 2-3 مہینے کا سبق دیا کہ یہ ایک رات میں کیسے یاد کرے گا، تو مطمئن تھے کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ نہیں، تو کہا یہ تو کر نہیں سکے گا، تو لہٰذا یہ میں نے اس کو صبح کا کہا کہ صبح مجھے سنا دینا، پھر چھٹی دے دوں گا۔ تو حضرت تو مطمئن ہے، بچے نے بھی خوش ہو گئے کہ چلے مجھ سے حضرت نے وعدہ کر لیا استاد نے۔ اب وہ بچہ پوری رات یاد کر رہا، اس کو یاد نہیں ہو رہا، بچے کو سبق یاد نہیں ہو رہا۔ اب یہ بچہ کیا کرتے ہے، وضو بناتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، یا اللہ مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، استاد جی نے مجھ سے وعدہ کیا اگر مجھے سبق یاد ہو جائے گا تو مجھے استاد جی چھٹی دے دیں گے، میں اپنی والدہ سے ملاقات کر لوں گا، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ جیسے ہمارے شیخ فرماتی ہیں کلاسوں میں پڑھو کچھ آئے یا نہ آئے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، کمی یہ ہے ہماری، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ واقعی ہم نے کبھی دین کی طلب کر کے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے کچھ پڑھنا نہیں آ رہا، میں کلاسوں میں بیٹھا ہوں تو مجھ پہ آسانی کر دے، نہیں، نہ میں نے نہ آپ میں سے کسی نے، تو اسی لیے ہم پہ مشکلات بھی آتی ہیں، ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا سے بچہ کھڑا ہوا مصلی پہ، اس کے بعد جب وہ سبق یاد کرنے لگا، 2-3 مہینے کا جو استاد جی نے اپنے ذہن کے مطابق سبق دیا تھا وہ بچے کو یاد ہو گیا۔ صبح کلاس میں بچے کو استاد جی سے کہتے کہ استاد جی مجھے چھٹی، سبق سناؤ، فر سارا سنا دیا، استاد جی پریشان، کہ اس کی ماں سے بھی وعدہ کیا، اب بچے سے بھی کیا، تو یہ وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے۔ برل استاد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا، اس بچے پھر پوچھتے بچے تو نے کیا کیا، اپنا سارے احوال بتا، استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تجھے اللہ نے کیے، تو جا۔ اب وہ بچہ صبح سے رات تک سفر طے کرتے کرتے غالباً رات کو گھر پہنچتا ہے، اگلے دن پہنچتا ہے گھر پہ، جیسے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو اس کی اماں کہتی کون؟ فرمایا تیرا لال، تیرا جگر۔ کہا تو میرا لال، میرا جگر، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کم آپ کی یاد آ رہی تھی آگے ملنے، صرف ایک دیدار کرا دو میں چلے جاؤں گا۔ کہا تو میرا وہ بیٹا ہے نہیں، میرا بیٹا تو میں استاد کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، میرا بیٹا تو اللہ کا ولی بن کر آئے گا، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ بچے نے لاکھ ضد کی دروازہ کھول دو، ایک دیدار کرا دو، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، مجبوراً اس بچے کو واپسی جانا پڑا استاد کے پاس۔ اس کے بعد کبھی اس بچے نے نہیں کہا کہ استاد جی مجھے چھٹی دو، مجھے ماں کی یاد آ رہی۔ وہ پڑھتے 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 جوان ہو گیا، ایسا علم سیکھا، اللہ والا بنا۔ ایک دن استاد رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام اس کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں، فرماتے کہ اللہ نے ولایت کبریٰ کا تاج پہنا دیا، چھوڑ دو بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ عورتوں کے جذبے تھے، اپنے چھوٹے بچے کو کیا بننا چاہتے تھے۔ میرا اور آپ کا جذبہ کیا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ ہم دنیا کے نقشوں میں دنیا کے نقشوں کی سوچتے ہیں۔ دیکھو فرق بتا رہا ہوں، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن
ہم اپنے بچے کو یا کوئی بھی اس معاشرے میں اپنے بچے کو میٹرک پڑھاتا ہے، انٹر پڑھاتا ہے، گریجویشن کرواتا ہے، ماسٹر کرواتا ہے، پی ایچ ڈی کرواتا ہے، ایم فل کرواتا ہے، جو بھی اعلیٰ تعلیم اس کو دلانے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ پڑھے گا تو یہ کرسی پہ بیٹھ کے کام کرے گا، اس کو مزدوری کرنا نہیں پڑے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق والے ہیں، آخرت کو سامنے رکھنے والے ہیں، تو وہ جب اپنے بچے کو قرآن میں حفظ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نیت پہ کتنا فرق ہے۔ کوئی شخص اپنے بچے کو مدرسے میں علماء کی صحبت میں بٹھاتے ہیں عالم بننے کے لیے، تو کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ نیت تو نہیں ہوتی نا کہ کل کو کرسی پہ بیٹھ کے کرے گا، مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اس کی برکت سے دین کا بھی کام ہوگا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہ آخرت کو سوچ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی اتنی محبت بس چکی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی یہ سوچتے ہیں، دنیا سوچتے ہیں، دنیا سوچتے ہیں۔ کبھی میرے اور آپ نے آخرت کے بارے میں سوچا نہیں، اس رب سے ملاقات کے بارے میں سوچا نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مقصد یہی ہے کہ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس کہ ہمارے دل میں آخرت کا غم پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، نہ کہ ہمارے دلوں میں دنیا کے جذبے بیدار ہو جائیں کہ فلاں عہدے میرے پاس ہوں، اتنا اتنا مال۔ اب مال کے بارے میں سن لیا نا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص درم دینار لے کر آتا ہے، فرماتے تو چاہتے ہے کہ تیرا مال، فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بڑھ جائے، فرمایا تو ہم سے زیادہ تو محتاج ہے، اپنا مال واپسی لے جا، تو زیادہ مستحق ہے، تو چاہتا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک میرے اور آپ کے ظاہر اور باطن کو سنوار دے، خوبصورت بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مبارک طریقوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی قریب آ جائیں، انشاءاللہ ذکر کا حلقہ، ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے تلیوں پہ